بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المؤمنین حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیانات۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے لوگوں میں بیان فرمایا، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا اما بعد، اے لوگو مجھے آپ لوگوں کا ذمہ دار بنایا گیا ہے، حالانکہ میں آپ لوگوں سے بہتر نہیں ہوں، اور اب قرآن نازل ہو چکا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنت بیان فرما چکے ہیں، اور آپ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ سب سے بڑی عقل مندی تقوی ہے اور سب سے بڑی حماقت فسق و فجور ہے، اور جو تم لوگوں میں سب سے زیادہ طاقتور ہے اور وہ طاقت کے زور سے کمزوروں کے حق دبا لیتا ہے، وہ میرے نزدیک کمزور ہے۔ میں کمزور کو اس طاقتور سے اس کا حق دلوا کر رہوں گا، اور جو تم میں سب سے زیادہ کمزور ہے جس کے حق طاقتوروں نے دبا رکھے ہیں وہ میرے نزدیک طاقتور ہے، میں اس کے حق طاقتوروں سے ضرور لے کر دوں گا۔ اے لوگو میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے والا ہوں اور اپنی طرف سے گڑھ کر نئی بات لانے والا نہیں ہوں۔ اگر میں اچھے کام کروں تو آپ لوگ ان میں میری مدد کریں، اور اگر میں ٹیڑھا چلوں تو مجھے سیدھا کر دیں۔ میں اپنی بات اسی پر ختم کرتا ہوں اور اپنے لیے اور آپ لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عکیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت خلافت ہو گئی تو ممبر پر تشریف لے گئے، اور ممبر پر جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے اس سے ایک سیڑھی نیچے بیٹھے، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا اے لوگو اچھی طرح سے سمجھ لو کہ سب سے بڑی عقل مندی، اس کے بعد پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا، اور آخر میں اس مضمون کا اضافہ کیا کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ اللہ کی طرف سے کیا جائے، اور جو قوم جہاد فی سبیل اللہ چھوڑ دے ان پر اللہ تعالیٰ فقر مسلط کر دیں گے، اور جس قوم میں بے حیائی عام ہو جائے گی اللہ تعالیٰ ان سب پر مصیبت بھیجیں گے۔ لہذا جب تک میں اللہ کی اطاعت کروں تم لوگ میری اطاعت کرو، اور جب میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو پھر میری اطاعت تمہارے ذمے نہیں ہے۔ میں اپنی بات اسی پر ختم کرتا ہوں اور اپنے لیے اور آپ لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ پچھلی حدیث کا کچھ مضمون ذکر کرتے ہیں، اور یہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ سب سے بڑی حماقت فسق و فجور ہے، اس کے بعد یہ اضافہ کرتے ہیں غور سے سنو، میرے نزدیک سچ بولنا امانت داری ہے اور جھوٹ بولنا خیانت ہے۔ اور اسی طرح حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے فرمان کہ میں آپ لوگوں سے بہتر نہیں ہوں کے بعد یہ کہا کہ اللہ کی قسم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان سب سے بہتر تھے، اور اس بات میں کوئی ان سے مزاحمت کرنے والا نہیں تھا، لیکن مومن آدمی یوں ہی کثر نفسی کیا کرتا ہے۔ اس کے بعد حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی نقل کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میری تو دلی تمنا ہے کہ آپ لوگوں میں سے کوئی آدمی اس خلافت کا بوجھ اٹھا لیتا اور میں اس ذمہ داری سے بچ جاتا۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ کی قسم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ تمنا والی بات سچے دل سے کہی تھی، وہ واقعی خلیفہ نہیں بننا چاہتے تھے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم لوگ یوں چاہو کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے ذریعے سے اپنے نبی کو سیدھے راستے پر لے آیا کرتے تھے اسی طرح مجھے بھی لے آیا کریں، یہ بات تو مجھے حاصل نہیں ہے، میں تو عام انسان ہی ہوں، اس لیے تم میری نگرانی رکھو۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا غور سے سنو، اللہ کی قسم میں آپ لوگوں میں سب سے بہتر نہیں ہوں، اور میں اپنے لیے اس مقام خلافت کو پسند نہیں کرتا تھا، مجھے اس کی خواہش نہیں تھی، بلکہ میری خواہش تھی کہ آپ لوگوں میں سے کوئی میرے بجائے خلیفہ بن جاتا۔ کیا آپ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ میں آپ لوگوں میں بعینی حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے پر عمل کر لوں گا؟ تو یہ خیال بالکل غلط ہے، میں ایسا نہیں کر سکوں گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وحی کے ذریعے ہر غلط بات سے حفاظت ہو جاتی تھی، اور انہیں تو عصمت خداوندی حاصل تھی، اور ان کے ساتھ خاص فرشتہ ہر وقت رہتا تھا۔ میرے ساتھ تو شیطان لگا ہوا ہے جو میرے پاس آتا رہتا ہے، جب مجھے غصہ آ جائے تو مجھ سے بچ کر رہنا، کہیں میں آپ لوگوں کی کھالوں اور بالوں پر اثر انداز نہ ہو جاؤں۔ غور سے سنو، آپ لوگ میری نگرانی رکھو، اگر میں سیدھا چلوں تو میری مدد کرنا، اور اگر میں ٹیڑھا چلوں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایسا زبردست بیان کیا تھا کہ اللہ کی قسم
اس کے بعد ویسا بیان تو کبھی ہوا ہی نہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ میں تو ایک عام انسان ہوں، کام ٹھیک بھی کر لیتا ہوں اور غلط بھی ہو جاتے ہیں۔ جب میں ٹھیک کام کروں تو آپ لوگ اللہ کی تعریف کریں کیونکہ اسی کے کرم سے کام ٹھیک ہوا ہے، اور جب غلط ہو جائے تو مجھے سیدھا کر دینا۔ حضرت قیس بن ابی حازم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 1 مہینے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے بعد حضرت قیس نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا قصہ ذکر کیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں، تمام لوگوں کو مسجد نبوی میں جمع کرنے کے لیے اعلان کیا گیا، الصلاۃ جامعۃ، یعنی سب لوگ نماز مسجد نبوی میں اکٹھے پڑھیں، مدینہ کی باقی 9 مسجدوں میں سے کسی اور میں نہ پڑھیں۔ اور پھر جب لوگ جمع ہو گئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس منبر پر تشریف فرما ہوئے جو ان کے بیان اور خطبے کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسلام میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا پہلا بیان تھا۔ انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر فرمایا، اے لوگو، میری آرزو تو یہ ہے کہ کوئی اور میری جگہ خلیفہ بن جائے۔ اگر تم لوگ مجھ سے مطالبہ کرو کہ میں عین تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلوں تو یہ میرے بس میں نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، اللہ نے ان کی شیطان سے مکمل حفاظت فرما رکھی تھی اور ان پر آسمان سے وحی اترتی تھی، اور یہ دونوں باتیں مجھے حاصل نہیں ہیں، اس لیے میں بالکل ان جیسا نہیں ہو سکتا۔ اور جلد 2 صفحہ 16 پر طبرانی کی روایت عیسیٰ بن عطیہ کے حوالے سے گزر چکی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بیان میں فرمایا، اے لوگو، لوگ اسلام میں خوشی اور ناخوشی دونوں طرح داخل ہوئے ہیں، لیکن اب وہ سب اللہ کی پناہ اور اس کے پڑوس میں ہیں، اس لیے تم اس کی پوری کوشش کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے اپنی ذمہ داری کا کچھ بھی مطالبہ نہ کرے، یعنی کسی مسلمان کو کسی طرح تکلیف نہ پہنچاؤ۔ میرے ساتھ بھی ایک شیطان رہتا ہے، جب تم دیکھو کہ مجھے غصہ آ گیا ہے تو پھر تم مجھ سے الگ ہو جاؤ کہ کہیں میں تمہارے بالوں اور کھالوں کو تکلیف نہ پہنچا دوں۔ اے لوگو، اپنے غلاموں کی آمدنی کی تحقیق کر لیا کرو کہ حلال ہے یا حرام، اس لیے کہ جس گوشت کی پرورش حرام مال سے ہو وہ جنت میں داخل ہونے کے لائق نہیں۔ حضرت عاصم بن عدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اگلے دن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایک آدمی نے اعلان کیا کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کی روانگی کا کام مکمل ہو جانا چاہیے۔ غور سے سنو، اب حضرت اسامہ کے لشکر کا کوئی آدمی مدینہ میں باقی نہیں رہنا چاہیے، بلکہ جروف میں جہاں ان کے لشکر کا پڑاؤ ہے وہاں پہنچ جانا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ لوگوں میں بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، پھر فرمایا، اے لوگو، میں تو تمہارے جیسا ہی ہوں، مجھے تو معلوم نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ تم لوگ مجھے اس چیز کا مکلف بناؤ جو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بس میں تھی اور میرے بس میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں پر فوقیت عطا فرمائی تھی اور انہیں چنا تھا، اور انہیں تمام آفات سے حفاظت عطا فرمائی تھی، اور میں انہی کے پیچھے چلنے والا ہوں، اپنی طرف سے نئی چیزیں گڑھنے والا نہیں ہوں۔ اگر میں سیدھا چلوں تو تم میرے پیچھے چلو، اور اگر میں ٹیڑھا چلوں تو تم لوگ مجھے سیدھا کر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو اس وقت امت میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں تھا جو کوڑے کی مار یا اس سے بھی کم ظلم کا مطالبہ کر رہا ہو۔ غور سے سنو، میرے ساتھ بھی ایک شیطان لگا ہوا ہے جو میرے پاس آتا رہتا ہے، جب وہ میرے پاس آئے تو مجھ سے تم لوگ الگ ہو جاؤ، کہیں میں تمہاری کھالوں اور بالوں کو تکلیف نہ پہنچا دوں۔ تم لوگ صبح اور شام اس موت کے منہ میں ہو جس کا تمہیں علم نہیں کہ کب آ جائے۔ تم اس کی پوری کوشش کرو کہ جب بھی تمہاری موت آئے تو تم اس وقت نیک عمل میں لگے ہوئے ہو، اور تم ایسا صرف اللہ کی مدد سے ہی کر سکتے ہو، لہذا جب تک موت نے مہلت دے رکھی ہے اس وقت تک تم لوگ نیک اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور عمل کرنے کا موقع نہ رہے، کیونکہ بہت سے لوگوں نے موت کو بلا رکھا ہے اور اپنے اعمال دوسروں کے لیے کر دیے ہیں، لہذا تم ان جیسے نہ بنو، خوب کوشش کرو اور مسلسل کوشش کرو، اور سستی سے کام نہ لو بلکہ جلدی کرو اور جلدی کرو، کیونکہ موت تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے جو تمہیں تلاش کر رہی ہے، اور اس کی رفتار بہت تیز ہے، لہذا موت سے چوکنے رہو اور آبا و اجداد، بیٹیوں اور بھائیوں کی موت سے عبرت حاصل کرو، اور زندہ لوگوں کے ان نیک اعمال پر رشک کرو جن پر تم مردوں کے بارے میں رشک کرتے ہو، یعنی دنیاوی چیزوں میں زندہ لوگوں پر رشک نہ کرو۔ حضرت سعید بن ابی مریم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے تو آپ رضی اللہ عنہ منبر پر تشریف فرما ہوئے۔
پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا اللہ کی قسم اگر ہمارے ہوتے ہوئے تمہارے اجتماعی کاموں کے خراب ہو جانے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں خود خلیفہ نہ بنتا، بلکہ میں یہ چاہتا کہ جو تم میں مجھے سب سے زیادہ مبغوض ہے اس کی گردن میں اس امر خلافت کی ذمہ داری ڈال دی جاتی، پھر اس کے لیے اس میں کوئی خیر نہ ہوتی۔ غور سے سنو، دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ بدبخت لوگ بادشاہ ہیں۔ اس پر تمام لوگوں نے گردنیں بلند کیں اور سر اٹھا کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم لوگ اپنی جگہ آرام سے بیٹھے رہو، تم لوگ جلد باز ہو۔ جو بھی کسی ملک کا بادشاہ بنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے بادشاہ بنانے سے پہلے اس کے ملک کو جانتے ہیں، اور بادشاہ بن جانے پر اس کی آدھی عمر کم کر دیتے ہیں اور اس پر خوف اور غم مسلط کر دیتے ہیں، اور جو کچھ خود اس کے اپنے پاس ہے اس سے اس کا دل ہٹا دیتے ہیں، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس کا لالچ اس میں پیدا کر دیتے ہیں۔ وہ چاہے کتنے اچھے کھانے کھائے اور عمدہ کپڑے پہنے، لیکن اس کی زندگی تنگ ہوگی، سکھ چین اسے نصیب نہ ہوگا۔ پھر جب اس کا سایہ ختم ہوتا ہے اور اس کی جان نکل جاتی ہے اور اپنے رب کے پاس پہنچتا ہے تو اسے سختی سے حساب لیتا ہے، اور اس کی بخشش کا امکان بہت کم ہوتا ہے، بلکہ اس کی بخشش ہی نہیں ہوتی۔ غور سے سنو، مسکین لوگوں ہی کی مغفرت ہوتی ہے۔ غور سے سنو، مسکین لوگوں کی ہی مغفرت ہوتی ہے۔ غور سے سنو، مسکین لوگوں کی ہی مغفرت ہوتی ہے۔ اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔